والنجم إذا غوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دیکھیے جی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئات رحمت انزل منها رحمتا واحدتا بین الجن والانس والحوام والبہائم وبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، 100 درجے بنائے ہیں. ان 100 درجوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رحمت کا حصہ اور درجہ زمین پر اتارا ہے. باقی رحمت کے 99 درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو محفوظ رکھا ہے. قیامت کے دن ان 99 درجوں کو اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان تقسیم کر کے انہیں جنت عطا فرمائے. یہ دنیا کے اندر ایک رحمت آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے اللہ نے اس ایک رحمت کو کس کس کے درمیان تقسیم کیا؟ بین الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے درمیان، والبہائم والحوام، اللہ نے چوپایوں اور حشرات اور درندوں اور سارے جانوروں، انسانوں میں، جنوں میں، جانوروں میں، چوپایوں میں، درندوں کے اندر جتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، رحمت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے، شفقت ہے، نرمی پائی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے زمین پہ اتاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں. قربان جاؤں، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَبِهَا تَعْتِفُ الْوَحْشُ وَلَا وَلَدِهَا، اسی ایک رحمت کی وجہ سے
ایک وحشی درندہ جو دوسرے جانوروں اور انسانوں کو چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کے اوپر شفقت اور رحمت کرتا ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ جنگلی جانور، یہ بڑے چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، بڑے درندے ہیں، بڑے ظالم ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ ہرن کے لیے ظالم ہے، بکری کے لیے ظالم ہے، دوسرے جانوروں کا چیر پھاڑ کرتے ہیں، انسانوں کے دشمن ہیں، لیکن رب نے وہ جو ایک رحمت 100 میں سے زمین پر اتاری تھی، اس کی وجہ سے ایک چیر پھاڑ کرنے والا درندہ بھی اپنے بچے کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک رحمت کی وجہ سے جب کسی جانور کا پاؤں اپنے بچے کے اوپر آ جاتا ہے، چھوٹا بچہ، تو اس کا جانور کا پاؤں اپنے بچے کے اوپر آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک رحمت کی وجہ سے وہ جانور اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کر دی، جو رحمت اللہ نے اپنے پاس 99 درجے بچا کے رکھے ہیں، اور وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کے اندر رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا، اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھی ہے، اس میں زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا، جو ہونا ہے، جو ہو چکا ہے، جو آگے ہوگا، جو قیامت تک ہوگا، سب کچھ اس میں اللہ نے لکھ کے رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک یہ بات بھی لکھی ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے اور اپنے غضب پر بھاری رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ رحمت کرنے والے اپنے بندے پر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للہ اشد فرحا من توبۃ عبدہ اذا تاب الیہ، جب اللہ کے گناہگار بندوں میں سے کوئی بندہ جس نے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہو، لیکن ایک دن وہ شرمسار ہو کے، وہ شرمندہ ہو کے، وہ ڈر کھا کے، وہ خوف کھا کے، اللہ کی رحمت کی امید لے کے رب کی طرف چل پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کا گناہگار بندہ، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، جس کی مثال آپ نے یوں بیان فرمائی کہ جیسے کوئی شخص ایک جنگل بیابان میں جا رہا ہو، اس کے پاس ایک سواری ہو، سواری پہ بیٹھا ہوا ہو، اور سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس جنگل بیابان کے اندر نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اس جنگل بیابان کے اندر ایک درخت کے نیچے سوتا ہے، گرمی کا موسم ہے، کھانے کا سامان جانور کے اوپر لدا، پینا سارا پانی اس کے اوپر لدا ہے، اور زیادہ راہ سارا اس کے اوپر ہے، وہ ایک درخت کے نیچے سوتا ہے، جب سستاتا ہے آنکھ لگتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے سامنے سواری موجود نہیں ہے، وہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، ادھر کو دوڑتا ہے، ادھر کو دوڑتا ہے، سواری نہیں ملتی، جنگل ہے، بیابان ہے، لکو دک صحرا ہے، کوئی زندگی کی امید نہیں ہے، رات ہو جائے گی، کوئی درندہ چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، اگر درندے سے بچ گیا بھوک سے مر جاؤں گا، پیاس سے مر جاؤں گا، میں پیدل چل کے جا نہیں سکتا، پانی یہاں موجود نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، درندوں اور جانوروں کا ڈر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اسی درخت کے نیچے، مایوس ہو کے وہ بندہ جب لیٹتا ہے اس کی آنکھ لگتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ نیند سے اٹھتا ہے، سامنے اس کی سواری کھڑی ہے، جو اس کی سواری کو دیکھتا ہے، وہ جو زندگی کو ہار چکا تھا، وہ جو موت کو اپنے آپ کو موت کو سونپ چکا تھا، موت کو سپرد کر چکا تھا اپنا آپ کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے، چاہے بھوک سے مروں، چاہے پیاس سے مروں، چاہے میں کسی درندے کے ہاتھ سے چیر پھاڑ
ہو کے مروں، مرنا تو ہے۔ اسی مایوسی کے اندر، غم کے اندر، تکلیف کے اندر آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی سامنے زندگی کھڑی ہے، سامنے اس کا پانی کھڑا ہے، سامنے اس کے مشروبات کھڑے ہیں، سامنے اس کا کھانا کھڑا ہے، اس کی منزل تک پہنچانے والی سواری کھڑی ہے۔ زندگی واپس لوٹ آئی، حرارت واپس لوٹ آئی، امیدیں واپس لوٹ آئیں، ساری امنگیں واپس لوٹ آئیں، دوبارہ جینے کی تڑپ پیدا ہوئی، دوبارہ جینے کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں، اپنے والدین رشتہ داروں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی چند لمحے پہلے جن کے بارے میں سوچ چکا تھا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، یہاں سے بچ کے جا سکتا ہی نہیں ہوں، نبی پاک نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ فرط جذبات کے اندر آ کے کہتا ہے اے اللہ میں مان گیا ہوں میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اتنا خوش ہوا کہ اس خوشی کے عالم میں، فرط جذبات میں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ جملے کون سے بولنے تھے، جملے آگے پیچھے کر گیا اس بندے کا کہ جیسے وہ بندہ خوشی کے اندر اتنی خوشی کہ اس کو جملے بولتے ہوئے خیال نہیں رہا۔ کہنا یہ تھا یا اللہ میں مان گیا ہوں تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی اتنی زیادہ تھی، اس خوشی کے اندر کہتا ہے اللہ مان گیا ہوں میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنی خوشی اس بندے کو اپنی سواری واپس ملنے پہ ہوئی ہے، اللہ کا کوئی گناہگار بندہ، اللہ کا کوئی سیاکار بندہ، اللہ کا کوئی نافرمان آدمی، اللہ کو بھولا ہوا آدمی، نمازیں چھوڑنے والا آدمی، روزے چھوڑنے والا آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی، ملاوٹ کرنے والا آدمی، سود کھانے والا آدمی، جیسے جیسے گناہ بھی کرنے والا آدمی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے، تڑپ پیدا کر لیتا ہے۔ جتنی خوشی اس بندے کو اپنی گمشدہ سواری ملنے پہ ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی رب تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کے واپس لوٹ آنے کی خوشی ہوتی۔ ایک اور حدیث سنیے صحیح مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ہوتی ہے اللہ تعالی اپنے ہاتھ کو، رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اللہ تعالی رات کے وقت اپنے رحمت کے، مغفرت کے، معافی کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات کو میری طرف پلٹ آئے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ جب رات گزر جاتی وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، جب دن چڑھ جاتا، سورج چڑھ جاتا، رات کو بندے نے توبہ نہیں کی، رات کو پھر گناہ کیے، اور دن کو گناہ کرنے والا، رات کو گناہ کرنے والا، وہ جو رات کو گناہ کر کے صبح ہوئی ہے ساری رات گناہ کے اندر گزر گئی، رب کی نافرمانی میں گزر گئی، رب کو بھول کے گزر گئی، کیسی کیسی راتیں گزر گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جب سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا رحمت کا ہاتھ پھر پھیلا دیتے ہیں، اللہ اپنا رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ جو رات کو گناہ کرنے والا ہے وہ دن کو مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم۔ اللہ دن کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، جب رات ہو جاتی اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے کہ جس نے دن کو گناہ کیے ہیں وہ رات کو توبہ کر لے، میں اس کو معاف کر۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل۔ ابو ذر بیان کرتے نبی پاک سے، نبی پاک روایت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ ابو ذر عن رسول اللہ ورسول اللہ عن اللہ عز وجل، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں ابو ذر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلکم جائع، تم سارے بھوکے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلکم جائع الا من اطعمت، اور تم سارے بھوکے ہو
سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں. فاستطعمونی اطعمکم، اور لوگوں مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا. کلکم عارن الا کسوتو، اللہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ آسمان سے اعلان کرتے ہیں، کلکم عارن، تم سارے کے سارے بے لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں لباس عطا کروں، جس کو میں پہناوا عطا کروں، جس کے گناہوں پہ میں پردہ ڈالوں. اگر میں ایسا نہ کروں تم سارے ننگے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستکسونی، مجھ سے لباس طلب کرو، اکسیکم، میں تمہیں لباس عطا کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. یہ اسی حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے کہ اللہ کسی پر لا یظلم مثقال ذرہ. قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کسی جان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے. لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا. فَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے تمہارا ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی کیا ہے؟ حرام کیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، غریبوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے پڑوسیوں پہ زیادتی نہ کرو، اپنے ماڑے رشتہ داروں کا مال نہ کھاؤ، اپنے ملازموں کا حق نہ کھاؤ، اپنے ماتحتوں پہ ظلم نہ کرو اور کسی پہ ظلم نہ کرو. اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب ظلم نہیں کرتا، تو میں نے تمہیں بھی منع کیا کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی ماڑے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. ماڑا بندہ، اللہ اکبر، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. لما بعث معاذا الى الیمن، نبی پاک نے جب معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا، آپ نے فرمایا ان کو توحید کی دعوت دینا، جب یہ مان لیں تو 5 نمازوں کی دعوت دینا، جب یہ مان لیں تو زکوٰۃ کا بتانا. زکوٰۃ کیسے وصول کرنی ہے؟ فرمایا زکوٰۃ جا کے لینی ہے ان کے گھروں میں. وَاتَّقِ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، جب تو جائے نا تو مویشیوں کے اوپر سب سے چوٹی کا مویشی نہیں لینا زکوٰۃ میں، اس میں مالک کا دل ہوتا ہے. جو سب سے چوٹی کا مویشی ہو، سب سے خوبصورت جانور ہو، تو معاذ جا کے کہے کہ یہ جانور میں نے زکوٰۃ میں لینا، یہ نہیں کرنا، درمیانہ کرنا ہے. آگے نبی پاک نے معاذ کو کیا کہا؟ یہ یمن کا گورنر بنا کے نبی پاک بھیج رہے ہیں. آپ نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. اے معاذ، مظلوم بندے کی بد دعا سے ڈرنا، بچنا. کیوں؟ اللہ اور مظلوم بندے کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے. مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا. آگے سنیے بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو حدیث قدسی سنا رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو آگے سنو. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. جاؤ، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے. مالک کہتا ہے اس حدیث کے اندر لو ان اولکم، اگر تمہارے پہلے، و آخرکم تمہارے بعد والے، و جنکم تمہارے سارے جن، و انسکم تمہارے سارے انسان، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، یہ سب سے زیادہ متقی ترین انسان کے دل پر کٹھے ہو جائیں، سب کے سب کا دل اتنا متقی بن جائے، پہلوں کا، پچھلوں کا، انسانوں کا، جنوں کا، سب کا دل اتنا پرہیزگار بن جائے جتنا پرہیزگار دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ پتہ کتنا بے پرواہ ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، یہ تم سب کا عبادت گزار بن جانا ایک ذرہ برابر بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، اور اگر نافرمان بن جاؤ، سارے باغی بن جاؤ، سارے بے نماز بے روز اور بے زکات بن جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا۔ نمازیں پڑھنی ہے اپنے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اہتدی فلنفسہ، جو بندہ ہدایت یافتہ ہوا اپنا فائدہ کیا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے جن، تمہارے انسان، سارے کے سارے اللہ کے نافرمان اور باغی بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میری بادشاہت تمہاری عبادتوں اور تمہارے سجدوں کے اوپر بھی ٹکی ہوئی ہے۔ اگلی بات سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ مخاطب کیسے کر رہے ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں، یعنی میں سنا رہا ہوں، لیکن یہ الفاظ نبی پاک نے اللہ سے روایت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، پکار کو سنو ذرا، مالک پکار رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اے میرے بندو تم گناہ کرتے ہو، بھول جاتے ہو، خطائیں ہو جاتی ہیں، اے میرے بندو وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، میں سارے ہی معاف کرتا ہوں، میرے ہاں کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے یہ معاف کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا یہ بندے کی جان اس کی ہنسلی تک نہیں پہنچتی، ملک الموت جان نکالنے کے لیے نہیں آ جاتا، میں تب تک سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ پھر تم کرو کیا، تھوڑی محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُونِی، لہذا مجھ سے مانگو بخشش، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اغفر لکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ وہ حدیث سنی آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا پہر بچ جاتا ہے، ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جب ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے وہ ہستی رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ نزول فرماتی ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہستی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے اور جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، وہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتا، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کے ہر رات کے آخری پہر کے اندر پکار لگاتا، حل من مستغفر فاغفر لہ، اے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، حل من مسترزق فارزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں پہلے آسمان کے آ کے پکار رہا ہوں اور تم سارے سو رہے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا ہے، میں اس کے رزق کے دروازے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، میں اس کو صحت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ آوازیں، اللہ کی یہ پکاریں، اللہ کی اپنے بندے کو بلانا، اپنے بندوں کو اللہ آوازیں دیتے رہتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور بندے غافلت کے اندر رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکاریں لگا کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو رہتی ہے لیکن بندے سوئے اور غافل رہ جاتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی افضل ہستی ہے، ہم توبہ استغفار نہیں کرتے، توبہ اور استغفار کرنے کو وقت نہیں دیتے، اپنے اذکار کے اندر روزانہ استغفر اللہ استغفار کو لازم پکڑے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، استغفار کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار کرنے سے بندے کی اولاد بڑھتی ہے، استغفار کرنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، استغفار کرنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، استغفار کرنے سے دل کو سکون راحت اور آرام ملتا ہے، استغفار کرنے سے بندے کی بلائیں ٹل جاتی ہیں، استغفار کرنے سے قحط سالیاں ختم ہو جاتی ہیں، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ موسم پہ بارش عطا کرتا ہے، پھل عطا کرتا ہے، اناج عطا کرتا ہے، غلے عطا کرتا ہے، معیشتیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، سورہ نوح کے اندر اللہ نے اس کا قصہ بیان کیا، جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم بدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ سیدنا نوح اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، وہ بڑی مہربان ذات ہے۔ یرسل السماء علیکم بدرارا، جب اللہ سے مغفرت مانگو گے، بخشش مانگو گے، استغفار کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم پہ آسمان کو موسلادھار برسا دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تمہاری عمر میں برکت فرمائے گا۔ آؤ ذرا سنو بات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کے بارے میں، ایک بندہ ہے گناہ اس نے کیے ہیں، گناہ اس سے ہو گئے ہیں، گناہ اس نے بڑے کیے۔ کیسا گناہ کیا ہے یار؟ اس نے کوئی چھوٹی موٹی چوری بھی نہیں کی ہے، اس نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا، کوئی غیبت نہیں کی ہے۔ اتنا بڑا گناہ اس بندے سے ہو گیا کہ اس بندے نے ایک بندہ قتل کیا، 2 کیے، 4 کیے، 10 کیے، 50 کیے، 80 کیے، 90 کیے، 99 بندے قتل ہو گئے۔ یہ بندہ اتنا ظالم ہے، اتنا قاتل ہے۔ ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں سے مراد ہمارے باجداد کہتے ہیں جب کبھی کوئی قتل ہوتا تھا نا تو سرخ آندھی چلا کرتی تھی، یعنی اتنا زیادہ قتل کرنا برا سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، چاہے وہ کافروں کا معاشرہ ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ہو، کیسا بھی معاشرہ ہو، قتل کرنے کو لوگ جرم سمجھتے ہیں۔ اس بندے نے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، اس بندے نے 99 بندے قتل کر دیے، بے گناہ مار دیے۔ ایک اس کے دل کے اندر کسی نے اس کو کھٹکا لگایا کہ مرنا بھی ہے، میں نے اتنے مار دیے، میں نے بھی ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مجھے موت آئے گی، رب کے دربار میں جاؤں گا، رب سامنے کھڑا کرے گا، یہ 199 مظلوم کھڑے ہوں گے، اللہ اس نے ہمیں بے ناحق قتل کیا تھا، اللہ آج حساب لے کے دے، اس قاتل سے، اس ظالم سے ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمیں اس نے قتل کر دیا، ہماری زندگی لے لی۔ اللہ اس بندے سے پوچھ۔ اس بندے کے دل میں خیال آیا، پشیمانی آئی، شرمندگی آئی، خوف خدا پیدا ہوا، وہ چلا گیا ایک جا کے راہب سے، درویش سے جو عالم نہیں تھا، اس سے کہتا ہے حل لی من توبۃ، یہ صحیح بخاری کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں ہے، صحیح بخاری میں میرے پیغمبر نے فرمایا، وہ جا کے کہتا ہے حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ درویش تھا، راہب تھا، عالم نہیں تھا، بس عبادت گزار بڑا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تو نے 99 بندے مار دیے، ابھی بھی توبہ ڈھونڈتا ہے، جا جا کے شرم کر۔ اللہ ایسے قاتل کو، ظالم سفاک آدمی بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ توبہ نہیں دیا کرتے۔ اس بندے کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی، راہب کو بھی، درویش کو بھی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 بندے قتل کر چکا ہے، 100 بندے مار چکا ہے، لیکن دل کے اندر تڑپ ہے، دل کے اندر رب کی لگن لگ گئی ہے۔ یہ بندہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے 100 بندے قتل کیے ہیں، مجھے بتاؤ میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ وہ بندہ عالم تھا، دین کا علم رکھنے والا تھا، اس نے کہا توبہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، رب کی معافی کی کوئی حد نہیں ہے۔
اگر ابھی تو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ تجھے 100 قتل بھی معاف کر دیں گے۔ وہ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں پشیمانی ہے، دل کے اندر یہ عزم ہے کہ جو گناہ کل کیا تھا آئندہ نہیں کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے اس بات کا عہد کرنا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ گندے لوگ ہیں، تیری محفل بری ہے، تیری مجلس بری ہے، تیرا ساتھ برا ہے، تیرے سنگی ساتھی بری ہیں، ان کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف چلا جا جس بستی کے اندر نیک لوگ بستے ہیں۔ یہ برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ اس بندے کے دل کے اندر لگن لگی ہے، یہ وہاں سے چلا ہے، سفر شروع کیا ہے، ابھی تھوڑا سا سفر گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل آ گئی ہے، رب کا پیغام آ گیا، ملک الموت آ گیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ یہ بندہ جب گرنے لگا، اب اس بات پہ غور کرنا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی لگن کتنی سچی تھی۔ جب یہ مرنے لگا نا، مر کے گرنے لگا، اس نے اپنے آپ کو چھلانگ لگا کے اس بستی کی طرف گرایا جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا توبہ کر کے۔ یہ ابھی گرنے لگا تو اپنے منہ کو آگے کی طرف، آگے کی بل کی طرف گرایا، اس بستی کی طرف۔ جب یہ بندہ فوت ہو گیا، جنت کے فرشتے بھی آگے، جہنم کے فرشتے بھی آگے، وہ کہتے ہیں بندہ ہمارا ہے، کیونکہ 100 بندہ مارے، بے گناہ مارے، ظالم سفاک آدمی ہے۔ لیکن جنت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ کا ارادہ تو کر چکا تھا، گھر سے تو نکل چکا تھا اور رخت سفر باندھ چکا تھا اور گندے لوگوں کی بستی کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں ابھی توبہ قبول تو نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ چاہتے تو ایک کن کہتے اور جنت کے فرشتوں کو کہتے کہ اس کو لے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو مثال بنانی تھی کہ جب میں معاف کرنے پہ آ جاؤں تو میں کس طرح کے منظر بناتا ہوں۔ اللہ کہتے جنت کے فرشتوں کو کہ میرا فیصلہ ہے کہ اس کو جنت والے لے جائیں۔ کیا فرشتے اس کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ نہیں، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کروایا۔ اللہ نے ایک منظر بنایا، ایک ماحول بنایا۔ اللہ نے کہا فرشتوں ہو جاؤ جگہ کی پیمائش کر لو، جس طرف سے آ رہا تھا اگر وہ جگہ جو سفر کیا ہے وہ تھوڑا ہے اور جہاں جانا ہے آگے منزل کا سفر لمبا ہے تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں، اور اگر اس بندے کا زیادہ سفر یہ طے کر چکا ہے، بستی قریب آ گئی ہے، جس بستی سے نکلا ہے وہ دور آ گئی رہ گئی ہے، تو اس بندے کو جنت والے لے جائیں۔ جب پیمائش اس نے جو سفر کیا تھا، ابھی بستی سے نکلا تھا، وہ بستی کا طے شدہ سفر بہت تھوڑا تھا، بستی ابھی بہت دور تھی، جو برے لوگوں کی، کافروں کی بستی بہت قریب تھی، لیکن رب تعالیٰ نے ایک ماحول بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف جہاں جا رہا تھا اس زمین کو کہا کہ زمین تو سکڑ جا، زمین تو سکڑ جا۔ اس طرف کی زمین سکڑ گئی جہاں سے آ رہا تھا۔ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، پھیل جا۔ آج میں نے اپنے بندے کو جنت دینی ہے، آج معاف کروانا ہے، آج میں نے جنت دینی ہے، کیونکہ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے رب سے توبہ کرنی ہے، بستی چھوڑ چکا تھا۔ جب زمین کی فرشتوں نے پیمائش کی تو جس طرف کو جا رہا تھا وہ فاصلہ 1 بالشت کم نکلا، اور جہاں سے آ رہا تھا وہاں 1 بالشت فاصلہ زیادہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 100 قتل معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ کھڑا کر دیا۔ ایک عورت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آتا ہے اللہ نہ چہرے دیکھتا ہے، نہ لباس دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، نہ برادری دیکھتا ہے، اللہ کچھ نہیں دیکھتا۔ بندے کی لگن سچی ہو، توبہ سچی ہو، شرمندگی ہو دل کے اندر۔ ایک عورت ہے ساری زندگی گناہ کے اندر گزاری ہے، فاحشہ عورت ہے، ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، ایک کنویں پہ رکی ہے، پیاس لگا پانی پیا، جب پیاس لگا پانی پیا وہ عورت فارغ ہوئی تو ایک کتا پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا تھا۔ اس عورت کو اس کتے کے اوپر شفقت اور رحم آیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، موزہ اتار کے دوپٹے کے ساتھ باندھا، اس کنویں کے اندر لٹکایا، لٹکا کے باہر نکالا، اس کتے کے سامنے وہ پانی رکھا، کتے نے پانی پیا، کتے نے اس کا اپنی زبان میں شکر ادا کیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری مخلوق کے اوپر رحم کیا، میری مخلوق کے اوپر اس نے رحم کھایا، اور یہ تو میری بندی ہے، میں نے اپنی مخلوق کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے میں تو اس کا خالق ہوں، اس کو مخلوق ہو کہ دوسری مخلوق پہ اتنی رحمت آ رہی ہے تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کا میں تو ساری کائنات کا خالق ہوں، اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس فحشہ عورت کو معاف کر کے ایک کتے کو پانی پلانے کی بدولت اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ ذرا بات کو سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ حنین تھا یا کوئی اور غزوہ تھا یا غزوہ خیبر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر قیدی خیمے لگے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کافروں کو شکست دے دی، ان کے عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ایک عورت قیدیوں کے اندر عورت، پیغمبر کریم رحمت مجسم رحمت للعالمین نے ایک عورت کو بڑی بے چینی کے اندر قیدیوں کے قافلوں کے اندر دوڑتے ہوئے دیکھا، کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے، جس بچے کو دیکھتی ہے اس کو پکڑتی ہے کہ کہیں میرا یہ بچہ تو نہیں ہے۔ قیدیوں کے اندر اس لونڈی، اس غلام عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ پھر رہی ہے دیوانہ وار سارا دن پھر کے، آخر اس کو اپنا بچہ ملا اور اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ میرے پیغمبر رؤوف الرحیم نے جب یہ منظر دیکھا اپنے صحابہ کو پوچھا، بتاؤ میرے صحابہ، کیا یہ عورت حل ہے یا طارحۃ ولدہا فی النار، میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اپنی جان تو دے دے گی، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں نہیں ڈالے گی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا، آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اور اگر یہ ماں ہو کے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں نہیں ڈال سکتی تو وہ تو کائنات کا رب ہے، وہ اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بندہ اس کی طرف چل کے تو آئے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب عورت ماں سے زیادہ، کئی ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں ڈالتی، تو بندے کے اندر کلمہ ہو، اسلام ہو، توحید ہو، رسالت ہو، آخرت کا عقیدہ ہو، کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی لے کے آ جائے، اللہ کی قسم اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اللہ نے انشاءاللہ بندہ آنسو بہا دے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہاں مجھے حدیث یاد آئی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، ان میں ایک بندہ کون ہوگا؟ ایک بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک وہ بندہ جس نے تنہائی کے عالم میں اکیلے کے اندر اپنے رب کو یاد کیا، رب کے خوف کی وجہ سے تنہائی کے عالم میں اس کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹپکا، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا قطرہ پسند آیا، کل قیامت کے دن تنہائی کے اندر رب تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکانے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد طیبہ میں بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی، غامدیہ قبیلے کی عورت، غامدی قبیلے کی، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا، آپ نے فرمایا جا بی بی جا، اللہ سے توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے گناہ ایسا کیا ہے بغیر حد کے معاف نہیں ہوگا، آپ مجھے حد لگائیں،
مجھ سے بدکاری گناہ کبیرہ ہو گیا اور میں شادی شدہ بھی تھی۔ آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ کے اندر حمل ہے اس بدکاری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا پھر میں ایسا ظلم تو نہیں کر سکتا، قصور تو نے کیا ہے، تیرے پیٹ کے بچے کو میں کیسے مار سکتا ہوں؟ جا چلی جا، جب بچے کی پیدائش ہوگی پھر آنا۔ وہ عورت جب بچے کی پیدائش ہوئی پھر بچے کو اٹھایا رسول اللہ کے پاس آئی، اس کو ایک لگن لگی تھی کہ آخرت کی میں عذاب برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پاک کر دیجئے، مجھے اس گناہ سے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرا بچہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اگر تو چلی گئی تو اس بچے کا وارث کون ہوگا؟ جا اس بچے کو پال پوس یہاں تک کہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ وہ عورت گئی، 4-5 مہینے کے اندر اس نے اپنے بچے کو دودھ چھڑوا کے اور اس کو ٹھوس غذا پہ لگا دیا، اٹھا کے لے آئی، ہاتھ کے اندر پنیر کا ٹکڑا تھا، وہ بچہ کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی یا رسول اللہ مجھے یہ تڑپ لگی ہے، اگر مجھے اسی حالت کے اندر موت آ گئی، اللہ نے پوچھ لیا میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں فقہا نے لکھا ہے اللہ کے نبی اس کو بار بار بھیج رہے تھے یہ جا کے خود ہی توبہ کر لے، اللہ کا اس کا معاملہ ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ آپ بہانے سے اس عورت کو ٹال رہے تھے، بھیج رہے تھے کہ یہ عورت چلی جائے، خود سے جا کے توبہ کر لے۔ آپ نے ایک دفعہ بھیجا، پھر بھیجا، پھر بھیجا، لیکن وہ عورت اتنی پکی ہے، اس کے دل میں اتنا خوف ہے اللہ کا، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، خوف ہے، فکر ہے کہ کل قیامت کے دن۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دنیا کی سزا برداشت کر لوں گی، آخرت کی جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے پھر اب حجتیں ختم ہو گئی، آپ نے ایک انصاری صحابی کو بچہ پکڑایا، کہا اس عورت کو لے جاؤ، وہاں پہ زمین کے اندر آدھا دفن کر کے پتھر مارو، رجم کر دو۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس عورت کو جب رجم کرنے لگے زمین کے اندر آدھا دبایا، پتھر مار رہے تھے، پتھر لگ رہے تھے، خون بہ رہا تھا، وہ عورت سی بھی نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ خالد ابن ولید نے ایک پتھر مارا اور اس پتھر کی وجہ سے خون کا فوارہ پھوٹا، خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ پڑا اور ان کے منہ سے یہ نکلا کہ یہ کیسی گندی عورت ہے، میرا جسم بھی اپنے خون سے ناپاک کر گئی۔ میرے پیغمبر کریم نے اپنے صحابہ کی جب یہ بات سنی، کہا آپ نے فرمایا سن لو اس عورت کو برا نہ کہو، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، اور اس ایک بی بی کی توبہ، اس کو برا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی پکی توبہ کی ہے، ایسی اخلاص والی توبہ کی ہے، اس ایک توبہ کی وجہ سے مدینے کے ایسے 70 گناہگاروں پہ اس اکیلی عورت کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ اس اکیلی کی توبہ کی وجہ سے مدینے کے 70 گناہگاروں کو معاف فرما۔ یہ توبہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسو گرانے پڑتے ہیں، اگر آنسو نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنانا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے، اللہ اتنی غیرت والا ہے، اور کسی کے دروازے پر یہاں پر کوئی بڑا چودھری ہو، وڈیرا ہو، مالدار ہو، سیٹھ ہو، حاجی صاحب، اور گلی محلے کا کوئی بندہ آ جائے کہ حاجی صاحب مجھے 5000 روپیہ 10,000 روپیہ چاہیے، جو شریف آدمی ہے، معزز آدمی ہے، ذرا قد کاٹ والا بندہ ہے نا محلے گلی شہر کے اندر، جو ڈیرے دار آدمی ہے، وہ کہے گا یار اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، اب میرے دروازے پہ آ گیا، اگر میں نے اس کو نہ دیا نا تو پورے محلے کے اندر پوری گلی میں میری یہ لائی ہو جانی ہے، اور میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے دروازے سے کسی سوالی کو خالی بھیجوں۔ یہ میرے اور آپ کی اپنے بارے میں سوچ ہے، ایک چودھری وڈیرے کے بارے میں سوچ ہے، وہ کائنات کے رب کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹا دوں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ آخری بات سن لیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، انی لاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرتن، آپ نے فرمایا میں ایک دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتا ہوں۔ کتنی دفعہ؟ صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے 70 دفعہ روزانہ استغفار مانگتا ہوں۔ کون مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ 70 دفعہ؟ جن کے گناہ ہی کوئی نہیں ہے، جو معصوم عن الخطا ہیں۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، وہ ہستی جن کے نہ اگلے گناہ نہ پچھلے گناہ، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ، جن کو رب نے دنیا آخرت کے اندر گناہوں سے پاک رکھا ہے، وہ تو 70 دفعہ رب سے روزانہ استغفار مانگتے ہیں۔ یار ہم تو گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے، گناہوں میں لت پاتے ہیں، صبح شام گناہ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کرتے ہیں۔ یار ہم دن کے اندر کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں؟ استغفر اللہ کی تسبیح کتنی پڑھتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر، یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر جب بیٹھتے، ایک مجلس کے اندر 100 دفعہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی۔ ایک ایک مجلس میں کہتے ہیں ہم شمار کرتے، ایک مجلس ایک بیٹھک میں رسول اللہ 100 دفعہ کم از کم رب اغفر لی وتب علی پڑھا کرتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، ہم بھول جانے والے ہیں۔ اللہ نے ہمارے باپ آدم کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے یہ قانون بنایا، فرمایا آدم بھول گئے، آدم کی اولاد بھی بھولنے والی ہے، اور جو بھولنے والا اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا یونس علیہ السلام کی قوم کو، جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کے نکل گئے، بادل آ گئے، سیاہ بادل چھا گئے، قرآن مجید میں شہادت موجود ہے، انہوں نے کہا یہ بادل آئیں گے برسیں گے، اور بزرگوں نے جنہوں نے پہلی قوموں کی کہانیاں سنی تھی نا، انہوں نے کہا یہ برسنے والے بادل نہیں ہیں، نبی یونس بد دعا کر کے نکل گئے، ناراض ہو کے نکل گئے، یہ بادل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا یونس نبی تو چلے گئے، اب کیا کیا جائے؟ کہا ساری کی ساری قوم میدان میں نکل آؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جائے گا۔ جناب یونس مچھلی، جناب یونس ادھر کشتی اور بیڑی میں بیٹھے، قرآن نکلا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ادھر قوم ساری کی ساری رب کے سامنے گر گئی، سجدے میں گر گئی، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، اللہ نے قوم یونس کو معاف کر دیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے۔ ایسی ہے اللہ کی ذات۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، مائیں استغفار کرے، بہنیں استغفار کرے، بھائی استغفار کرے، اپنے لیے دعا مانگے، اپنے فوت شدگان کے لیے دعا مانگے، بیماروں کے لیے دعا مانگے۔ واللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، آج یہ رمضان کی آخری طاق رات ہے، اللہ کی قسم سنجیدہ ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے، اللہ سے مجھے امید ہے، اللہ کی قسم ہمارے دل سے کچھ، دل میں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اگر دل تے کچھ سٹ لگی نا تے آواز عرش تک پہنچتے ہیں دیر نہیں لگنی، اللہ دی قسمیں پچھلے سارے بخشے ہیں۔ اگر دل سے بات نکلی نا، زبان پہ بھی نہ آئی، دل کے اندر آئی، وہ جیسے 100 بندوں کے قاتل پہ توبہ زبان پہ نہیں آئی، دل کے اندر آئی تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى